پاکستان میں اس وقت طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اور بدقسمتی سے ہر گزرتا ہوا جو دن ہے وہ اموات کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ مزید بری خبر یہ آ رہی ہے کہ ستمبر تک مانسون کے جو مزید 3 اسپیل ہیں وہ آنے کا امکان ہے۔ اب تک اس قدرتی آفت سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا، جہاں آج سے بارشوں کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی نے پہلے سے مصیبت میں گھرے ہوئے عوام کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب تک مانسون بارشوں سے پاکستان بھر میں اموات کی تعداد 650 تک پہنچ چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 151 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ 144 افراد صرف خیبر پختونخوا میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 300 سے زائد ہو چکی ہے۔ سیلاب سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ضلع وہ ہے بنیر، جہاں 209 اموات ہوئی ہیں، اور بنیر کے حکام نے بتایا ہے کہ 200 سے زائد افراد اس وقت لاپتہ ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے کہ اس سال مانسون کی شدت 50% زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں اضافی امدادی سامان کی ترسیل کے لیے وفاقی وزراء کو ٹاسک سونپا گیا ہے۔ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے راشن کی تقسیم جاری ہے۔ ادھر بلتستان ڈویژن کے چاروں اضلاع کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا۔ خطرہ پنجاب پر بھی منڈلا رہا ہے، جہاں دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کے ساتھ ساتھ پوٹوہار ریجن میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال کی ایک مرکزی جو وجہ ہے وہ کلاؤڈ برسٹ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے میں ذرا بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جب ہوا میں بہت زیادہ نمی موجود ہو، پہاڑوں یا گرم علاقے ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں، بادلوں میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکل پاتا، پھر اچانک وہ بادل ایک دم پھٹ جاتا ہے، یعنی سارا پانی ایک ہی وقت میں بہت بڑی مقدار میں زمین پر گرتا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ چند منٹس کا گیم ہوتا ہے، لیکن بارش کئی گھنٹوں جتنی شدید ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ بارش ایک ساتھ ہو جاتی ہے، جو صورتحال کی سنگینی کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ پاکستان میں جو زمین کا درجہ حرارت ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، جس سے بادلوں میں زیادہ نمی جمع ہو رہی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت کنٹرول میں رکھنے یا پھر اسے کم کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور دیگر ضروری اقدامات کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے یا ماہرین کی طرف سے۔ 2016 اور پھر 19 میں پی ٹی آئی حکومت میں پہلے کے پی اور وفاقی سطح پر بلین ٹری منصوبے شروع ہوئے۔ اس منصوبے کا مقصد اربوں درخت لگانا تھا تاکہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں اسے کم کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم حکومت نے بھی یہ منصوبہ جاری رکھا اور اس کا نام بدل کر گرین پاکستان منصوبہ رکھ دیا۔ 2021 کے بجٹ میں وفاق نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے تقریباً 15 ارب روپے مختص کیے۔ 2022 میں یہ بجٹ کم ہوا، 10 ارب ہو گئے، پھر کم ہوتے ہوتے اب یہ بجٹ 6 سے 3.5 اور اس سال بجٹ 2.5 ارب 2.7 ارب رہ گیا ہے۔ اس سے حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ پتہ چل سکا ہے فراز صاحب ریسکیو کا جو عمل ہے وہ کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ کتنے افراد ہیں جو اب تک لاپتہ ہیں سر؟ بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا آپریشن جو ہے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب سیلابی صورتحال پیش آئی تو ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا اور بچا رہے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کل ہمارا سٹارٹ ہوا تھا جس میں مکمل زمینی رابطے منقطع ہو چکے تھے، تو اب جتنے بھی خیبر پختونخوا کے زمینی رابطے وہ بحال ہو چکے ہیں۔ اور آج کے دن ہم جو پورا آپریشن کی توجہ ہم نے کی ہوئی تھی، وہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو تلاش کر رہے تھے، اور دیکھا جائے تو 20 سے 25 فٹ مٹی آ چکی ہے علاقوں کے اندر، تو لوگ مٹی کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہیں، تو اس کو ڈھونڈنے
کے لیے ہم نے مختلف آلات منگوائے ہیں، جس میں پاک فوج بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ آلات ایسے پرچیز کیے ہیں ان دنوں میں، جس سے ہم اگر انسانی جانیں نیچے ہیں تو ان کو تلاش کرنے میں فراز آسانی ہو صاحب، رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب کہ ابھی بھی تک جو پتھروں کے لاپتہ نیچے لوگ ہیں موجود ہیں، یعنی ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، اور ان کی جو تعداد مختلف نمبرز گردش کر رہے ہیں، 150 سے 200 کی قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ آپ کنفرم کریں گے پلیز اسے؟ جی جی بالکل ہی، جب لاپتہ لوگ ہیں تو ہم کیونکہ فردر لوگوں کے فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے، یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہی تھی، کیونکہ جب یہ سیلابی صورتحال پیش آئی تو مکمل طور پر زمینی راستہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور سگنل بھی یہاں پر نہیں تھے، لیکن ہم ایک ایک فیملی سے رابطہ کر کے معلومات لے رہے ہیں تو لوگ پتہ چل رہے ہیں، لیکن جو یہ ابھی 150-200 کے درمیان جو فگر راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے، ان لوگوں کی ابھی بھی تلاش جاری ہے۔ بیشتر خاندان تو ایسے ہیں جن کا کوئی بھی ورثہ نہیں بچے ہیں، اور اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ جن کے ورثہ ہیں تو وہ تو رابطہ آپ کہہ کر رہے لیے ہیں ہیں۔ 1000 کے قریب افراد تھے جو لاپتہ تھے، تو اس میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ تو پھر آسانی ہوگی نمبر سامنے آنے میں سر۔ تقریباً 1000 تھے، ابھی تک جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں وہ تقریباً 195 لوگ وہ ہیں جو مکمل طور پر غائب ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کہ ان علاقوں کے اندر مکمل سگنل بحال نہیں ہو سکے ہیں، نہ ہی تو یہاں پر بجلی جو ہے وہ بحال ہو سکی ہے۔ ہم نے یہاں پر چیف پیسکو کو کل ہی جی وزیر اعلیٰ جی، صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے خیبر پختونخوا یہ بے حکومت کو شک قیامت صغریٰ کا عالم ہے۔ مجھے یہ فرمائیے، آپ نے کل شکوہ کیا تھا وفاق کی طرف سے مدد نہیں کی جا رہی ہے، آج بیرسٹر سیف بھی وفاق سے مدد مانگ رہے ہیں، بتا سکیں گے کہ کیا مدد درکار ہے؟ اختیار ولی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ میسج آپ کا کنوے ہو سکے سر۔ اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے آج ہمیں 3 ٹرک موصول ہوئے ہیں، اور 3 ٹرک انہوں نے انلوڈ کروائے ہیں ہمارے پی ڈی ایم اے کے دفتر میں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور جو کل بھی ان کے کوئی کل پرسوں ٹرک بھی آنے ہیں، تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزراء آ کر یہ راشن، یہ سامان، امدادی سامان تقسیم کریں، جبکہ گراؤنڈ کے اوپر پچھلے 4 روز کے سے ہماری جو ریسکیو کی ٹیمیں، پی ڈی ایم اے، دیگر ضلعی انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اختیار ولی صاحب بھی اپنے پرائم سر، منسٹر صاحب کو آپ کو اس کہیں۔ وقت مدد کیا درکار ہے وہ بتائیے تاکہ وہ پہنچ سکے مرکز تک۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آج واضح طور پر پریس کانفرنس میں یہی بات کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا صوبہ اتنا مختار ہے، اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ لائیں، ہر قسم کی مدد درکار ہے۔ اگر یہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لاتے ہیں تو بے شک کریں، ٹھیک، لوگ متاثر۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے، بیکار بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ ہیں، بالکل آپ کی درست بات ہے، اور اس وقت ایک یونٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ مرکز نہ صوبہ۔ لیکن اختیار ولی صاحب، اگر 3 ٹرکس پہنچے بھی ہیں وہاں پر تو کیوں انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ جو وزراء ہیں وہ جائیں گے اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ سر، اس وقت تو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی اور جتنی ہو سکے اس کی ضرورت ہے سر۔